السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے ویورز؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، سکون میں رکھے۔ بات کرتے ہیں آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر بے قرار تھے۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے دعا مانگی۔ اپریل کا مہینہ، اعجاز کی دھوپ ہے، خیمہ نہیں، سایہ نہیں، اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی۔ ہم تو 5 منٹ مانگے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے قرار ہو کر رکاب میں پاؤں دے کر کھڑے ہو جاتے اور پورے ہاتھ اٹھاتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حرام ڈلک رہا تھا، ڈلک ڈلک کے نیچے گر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قرار ہو کر تڑپ رہے تھے کہ ہائے اللہ، میری امت، میری امت، میری امت۔ کیا ہم نے ایسے نبی سے وفا کرنی ہے؟ آخر کس کے لیے؟ زبان کے چسکے کے لیے، کانوں کے چسکوں کے لیے، آنکھوں کے چسکوں کے لیے؟ ایسے نبی سے بھی وفا نہ کی جس کی موت کا وقت قریب آیا تو عرض کیا کہ میرے رب سے فرماؤ ہو کہ میری امت کے لیے کیا فرمائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ہفتہ قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آثار نظر آئے، جب آپ علیہ السلام کی موت کے آثار نظر آنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب جانے کا وقت قریب ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئیں گے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کو کہنا کہ تمہارا نبی سلام کہہ کر گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم ابھی عالم ارواح میں تھے کہ اللہ کا نبی ہمیں سلام کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کون سا گھر ہے جہاں اللہ کے نبی کے طریقے ذبح نہیں ہو رہے؟ کون سا مرد ہے جو اللہ کے نبی کا باغی نہیں ہے؟ کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں ہے؟ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ بھائیوں بہنوں، ہم کس سے وفا کر رہے ہیں؟ جو وفاؤں کے قابل تھے، جن کو جفائیں تھیں، جو جفا کے قابل تھے، ان کے وفادار بن گئے۔ نہ دنیا رہی نہ دین رہا۔ کتنے افسوس، خسارے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، تم تو میرے صحابی ہو۔ جو میرے بھائی ہیں، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مبارک ہو اس کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دفعہ مبارک ہو اس کو جس نے مجھے دیکھے بنا میرے اوپر ایمان لایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنے دکھ کی بات ہے کہ آپ علیہ السلام نے 7 دفعہ مبارکباد دی، اور پھر بھی ہم اس نبی کے طریقوں کی نافرمانی کر رہے ہیں، پھر بھی ہم اس نبی سے وفائیں نہیں کر رہے۔ ہم کیا ظلم کیے جا رہے ہیں؟ یہ زمین کیوں نہیں ڈلتی؟ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو یہ زمین کیوں نہیں نگل رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو تڑپنے کے رونے نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ رو رو کے آپ علیہ السلام کا سینہ پھٹنے لگتا ہے، پنڈلیوں سے خون بہنے لگتا ہے، پیٹ سے پتھر بند جاتے ہیں۔ ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے ماروں کی طرح روتے تھے، دکھوں کے مارے ہوئے کی طرح روتے تھے، سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپتے
تھے، کیا ان کا تڑپنا اپنی ذات کے لیے تھا؟ جفا کی انتہا جس کے لیے جنت بنائی گئی، قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی دی جائے گی، ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک سب کے لیے جنت حرام ہے جب تک جنت میں تو نہیں داخل ہو جاتا۔ میرا رب فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اس وقت تک جنت حرام ہے جب تک جنت میں تو نہیں داخل ہو جاتا۔ کیا اللہ کے نبی اپنی جنت کے لیے رو رہا تھا؟ نہیں، وہ ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا۔ ہم اسی سے بے وفائیاں کر رہے ہیں۔ خدا را عقل کے ناہن لیں بہن بھائیو، ہوش کریں، آج سے اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کریں۔ کیا جواب دیں گے؟ کب تک اس طرح چلتے رہیں گے؟ زندگی کا تانبا، زندگی کی تار ٹوٹنے والی ہے، کل کو اس محسن انسانیت سے سامنا ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ کیا ہماری بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قیمتی ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے حال پوچھنے کے لیے، عرض کیا، فرمایا بیٹی اندر آ جاؤں، عمران بھی ساتھ ہے۔ فرمانے لگی ابا جان آپ کے ساتھ غیر محرم ہے، جبکہ میرے گھر میں تو پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے۔ ہماری شہ خرچیاں، ہم اپنے گھر کے پردے بیچیں تو ایک غریب بچی کی شادی بھی کروا سکتے ہیں، ایک قالین بیچیں تو غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، مگر یہاں دو جہاں کے سردار کی بیٹی ہے، پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اندر بھیجی، فرمایا بیٹی میری چادر سے پردہ کر لو۔ آپ اندر تشریف لائے، بیمار بیٹی کو گلے سے لگایا، آنسو ٹپک پڑے، فرمایا بیٹی کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی اب بیماری بھی آ گئی، نہ کھانا ہے نہ بیماری کے لیے دعا ہے۔ نبی کے آنسو، میرے بھائیوں میری بہنوں، جو نبی طائف میں پتھر کھا کے بھی نہ رویا، بیٹی کے آنسو نے بھی پگھلا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے، گلے سے لگا کر کافی دیر پیار کیا، فرمایا بیٹی تو کیوں روتی ہے؟ اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا، آج 3 دن گزر گئے تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہیں چکھا۔ بیٹی تو بھوکی ہے تو میری حالت تجھ سے بھی مختلف نہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی موقع پر اعلان فرمایا بیٹی تجھے خوشخبری نہ سناؤں، چھوڑ اس بھوک بیماری کو، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کی سردار بنایا ہے۔ سبحان اللہ، تیرے لیے یہی عزت کافی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ہم روٹی کپڑا گھروں کے لیے بک جاتے ہیں، اگر بکنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھوں بکیں جہاں کچھ مول بھی لگے ہیں۔ اگر ہم زندگی کے لیے بک رہے ہیں تو قبر میں جاتے ہی پارا پارا کر دے گی، جہنم کے سانپ پر بچوں جاتے ہی نوالا بنا لیں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت کی آخرت کی تیاری کرنے والا بنائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار پر چلنے والا بنائے۔ آئیے ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، اپنے نبی کے طریقوں کو ذبح نہیں کریں گے، اپنے نبی کے طریقوں پر عمل کریں گے، اپنے نبی کے اتباع کریں گے، اپنے نبی کے تمام بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے، اپنے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے پیروکار پر چلنے کی توفیق سے نوازے گا۔ آمین وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ میرے سننے اور مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو اللہ رب العزت عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین۔